کہ جو کوئی بھی پاکستان کی اقلیتوں کے خلاف کوئی سازش کرے گا، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، ان کی زندگی کو، ان کے جان کو، ان کے مال کو، ان کی املاک کو خطرے میں ڈالے گا، پوری قوت سے اس کا راستہ روکوں۔ السلام علیکم دوستوں، مریم نواز صاحبہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جن میں انہوں نے کہا کہ ہم پر اقلیتوں کا تحفظ لازم ہے اور جو ان کے حق پر ڈاکہ ڈالے گا، ان کے مال جان پر ڈاکہ ڈالے گا تو ان کے خلاف میں کارروائی کروں گا۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ مرید کے میں اتنا بڑا کچھ ہوا، کیا ان کا تحفظ کون کرے گا؟ سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی جو 5 ماہ سے غائب ہیں، ان کا حفاظت کون کرے گا؟ اور باقاعدہ جو مسجد رحمت اللہ عالمین 5 ماہ سے بند ہے، ان کو کون کھولے گا؟ دوستو یہ بہت بڑے سوالات ہیں جو عوام کے ذہن میں اور اب بھی عوام پوچھ رہے ہیں۔ آخر صرف اقلیتوں کا تحفظ لازم نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اسلام کا تحفظ بھی لازمی ہے۔ جو ملک پاکستان کے اندر جو بھی اسلامی قانون اور اسلام پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا رہتا ہو، اس کا تحفظ بھی لازمی ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے اور یہ اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اور یہ ویڈیو بہت ضروری ہونے والی ہے، آپ نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ آج ہم ایک نہایت اور اہم اور حساس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف سیاست کا نہیں ہے، بلکہ انصاف، حقوق اور عوامی اعتماد کا مسئلہ ہے۔ حال ہی میں مریم نواز صاحبہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہوں نے کہا جب بھی پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف سازش کرے گا، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا یا ان کے جان و مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، میں بطور وزیر اعلیٰ اس کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ یہ اچھی بات ہے اور قابل تعریف بات ہے۔ اسلام بھی اقلیتوں کے تحفظ کا درس دیتا ہے اور پاکستان آئین بھی یہی کہتا ہے۔ لیکن سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے، محترم وزیر اعلیٰ صاحبہ، جب ہم اقلیتوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں تو کیا مسلمان عوام اور پرامن شہری اس میں شامل نہیں ہیں؟ مریدکے میں جو کچھ ہوا، راتوں رات آپریشن، گھروں پر چاپے، لوگوں میں خوف و ہراس، آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تحریک لبیک کا مسئلہ کیوں معاملہ؟ تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے جسے لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیا، اعتماد دیا۔ اس جماعت کے قائد سعد حسین رضوی اور دیگر رہنما کئی مہینوں سے منظر عام پر نہیں ہیں۔ ان کا تحفظ کون کرے گا؟ ان کی آواز کون سنے گا؟ عوام کے دل کی آواز۔ آج ہر بچہ، ہر بوڑھا یہ سوال کر رہا ہے کہ ہم صرف اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا، مسلمانوں اور مذہبی کارکنوں کا کیا ہوگا؟ کیا پرامن احتجاج پر بھی جرم بن چکا ہے؟ دوستو یاد رکھیں، ایک مسجد جو مسجد رحمت اللہ عالمین ہے، جو اللہ کا گھر ہے، مہینوں سے بند ہے، کیا اس کا بھی کوئی محافظ ہے؟ کیا عبادت کی آزادی صرف ایک طرف کے لیے ہے؟ دوستو یاد رکھیں، آج سے 5 ماہ پہلے اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تحریک لبیک پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، مسلمانوں کے حق میں کڑی ہوئی، لیکن سوال یہ جو امت کی بات کرے اسے کیوں دبایا جاتا ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ محترمہ صاحبہ، یہ مسئلہ طاقت سے نہیں، مذاکرات سے حل ہو سکتا تھا، بات چیت سے اور برداشت سے بھی ہو سکتا تھا۔ یہی ایک جمہوری راستہ تھا۔ آج عوام آپ سے جواب مانگ رہی ہے۔ مرید کے میں نقصان کیوں ہوا؟ گھروں پر چاپے کیوں مارے گئے؟ اور اب بھی قائدین، کارکنان جیلوں میں کیوں ہیں؟ کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مذہبی جماعت کو کیوں دبایا جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو عوام آ رہے ہیں۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم اقلیتوں کے تحفظ کے خلاف نہیں، ہم انصاف کے حق میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر شہری محفوظ ہو، چاہے وہ اقلیت ہو یا اکثریت۔ لیکن اگر انصاف یک طرفہ ہوگا تو سوال ضرور اٹھیں۔ دوستو یاد رکھیں کہ تحریک لبیک پرامن جماعت تھی اور پرامن جماعت ہے۔ باقاعدہ انہوں نے اللہ اس رسول کے واسطے بھی دیے۔ آخر آپریشن کیوں کیا گیا؟ کیا پاکستان کا شہری محفوظ ہے؟ دوستو یاد رکھیے، پاکستان کا ہر شہری پرامن۔ تحریک لبیک پاکستان اب بھی سوال کر رہی ہے اور کارکنان کا یہ جذبہ اور یہ جو غصہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے جو نوجوانان ہیں اور قائدین ہیں ان کو سامنے لائے جائے، باقاعدہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ آخر سعد حسین رضوی صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ کارکنان کیوں خاموش ہیں؟ کیوں کارکنانوں کے گھروں پر چھاپے مارے؟ ہم اقلیتوں کے مخالف نہیں ہیں، کارکنان کا کہنا ہے اقلیت سب پر لازم ہے، لیکن جو پاکستان کے آرٹیکل کے مخالف ہو وہ اقلیت نہیں، جو اسلام کے اندر مخالف ہو وہ اقلیت نہیں۔ تحریک لبیک نے جو آواز اٹھائی وہ حق کے لیے آواز اٹھائی، اور تحریک لبیک آج بھی حق کے ساتھ ہے، اور ان کے جو کارکنان قائدین ہیں ان کو بھی رہا کرنا چاہیے۔ 5 ماہ گزر چکے ہیں، ان کا کوئی خبر نہیں۔ باقی رکن شورا کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے جو قائدین ہیں وہ ہمارے پاس نہیں، وہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں۔ چاہیے کہ محترمہ صاحبہ سب کو تحفظ دے، چاہے وہ بڑا ہو اور چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو، لیکن پاکستان میں رہ کر مسلمان کو تحفظ دینا یہ لازم ہے، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے
اور اسلام کو سب سے پہلے جو تحفظ ہوگا وہ پاکستان دے گا، کیونکہ پاکستان جو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے۔ اس کے بعد جو اقلیت ہیں، ہم کسی اقلیت کے مخالف نہیں ہیں، لیکن تحریک لبیک کے ساتھ جو کیا ان کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے تو فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور قائدیانی مل کر انہوں نے ان کو دبانے کی کوشش بھی کی۔ آخر کون لوگ ہیں جنہوں نے مرید کے میں اتنا بڑا سب کچھ کر دیا، سانحہ بھی ہوا، سب کچھ بھی ہوا، آخر ان کو سامنے کیوں نہیں لایا جاتا؟ سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی آخر میدان عمل میں کیوں نہیں ہے؟ اور یہ سوال آج ہر کارکن کے ذہن میں ہے، اور ہر کارکن یہی کہہ رہا ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب کو میدان میں لائے جائیں۔ دوستو، ہمارا کام ہے حق اور سچ بیان کرنا، فیصلہ خود کرنا ہے۔ چینل پر نہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل